اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها رواہ مسلم۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، دن ہو کے رات بابرکت بھی ہے، والرحمت بھی ہے، باعث بخشش بھی ہے۔ اور یہ کہنا شرعاً درست نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو، بخشش کو اور اللہ کی برکتوں کو رمضان المبارک کے مہینے کے ایک ایک عشرے کے ساتھ خاص کر دیا جائے کہ ایک عشرہ رحمت کا، ایک عشرہ برکت کا، ایک عشرہ اللہ رب العزت کی بخششوں کا نہیں، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ پر رحمت بھی ہے، بابرکت بھی ہے اور باعث بخشش و مغفرت بھی ہے۔ کیونکہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس قدر اللہ رب العزت کی رحمت وسیع اور اس قدر اللہ رب العزت کی برکتیں اور بخشیں وسیع ہو جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت روزے دار کے پیٹ سے، منہ سے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جو بوٹتی ہے، جو سمیل لاتی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ سمیل نہیں بلکہ میرے نزدیک وہ کستوری سے بڑھ کے ہے۔ اور روزے دار کے اجر کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اِنَّ الصَّوْمَ، روزے دار کا معاملہ وہ نہیں کہ اس کی نیکی ملے اور پھر بڑھتی رہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جب روزہ خالصتاً میرے لیے ہے تو اس کا اجر بھی خالصتاً میں اللہ رب العزت خود ہی دوں گا۔ اس کا اجر فرشتوں کے لکھنے کی بس کی بات نہیں کہ فرشتے اس کا اجر لکھیں، اس کا اجر بڑھتا رہے۔ لیکن یہی رمضان المبارک کے مہینے کا جب آخری عشرہ آتا ہے، جب رمضان المبارک کے مہینے کے 2 عشرے گزرتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اس آخری عشرے کے بارے میں کیا تلقین کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب آخری عشرہ آتا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جن جیسی عبادت کائنات کے اندر اللہ کی اس طرح کی عبادت کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جب آخری عشرہ آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے رمضان کے آخری مہینے، آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں بھی دن جیسی بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کو سامنے رکھیے، اس حدیث کو مد نظر رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تعبیر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک شہید ہوا اور 1 سال پہلے شہید ہوا، دوسرا 1 سال کے بعد ایک اپنی طبی موت فوت ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 1 سال بعد میں فوت ہونے والے کو پہلے جنت میں جاتے ہوئے دیکھا ہے خواب میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کو اس قدر بابرکت سمجھتے اور پھر جب آخری عشرہ آتا تو یہ سمجھتے کہ شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی بخششوں کو سمیٹ لیا جائے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آخری عشرے کی قدر کیا کرتے، کیسے اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ اللہ اکبر! صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلا وایقظ اہلا اشد مئزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ رہ جاتا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی لیلۃ القدر کو صرف ایک رات کے ساتھ خاص نہ کر دو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کا بھی اللہ کی عبادت کرتے اور رات کا بھی اللہ کی عبادت کرتے۔ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش کیا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات مجھے بھول چکی تھی کہ وہ رات کون سی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں جاگتے تھے، وہ ایقظ اہلا، اپنے گھر والوں کو بھی کہتے کہ آج سونا نہیں، رات کو جاگو، اللہ کی عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، نفلی عبادت کرو، نمازیں پڑھو، اللہ اکبر، رات کے لمبے لمبے قیام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو تلقین کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شدہ مئزارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اپنے ازار بند کو، اپنی کمر کو کس لیا کرتے۔ اس سے مراد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے اللہ کی عبادت کے لیے، اور جب آخری عشرہ آتا مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے چکنا ہو جاتے، مزید اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو چست کر لیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور دن کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ ہمارے پاس اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ دنیا میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں، دنیا کو اکٹھا کرنے میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے اور آخری عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی فیملی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ دن کو میں نے کیا کرنا، راتوں کو جاگ کی عبادت کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر کو حاصل نہ کیا، جس نے لیلۃ القدر کی قدر نہ کی، سمجھو کہ اس نے اللہ کی کسی نعمت کی قدر نہیں کی، سمجھو کہ اس نے اللہ کی ساری نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ یہی سوچ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں اتنی محنت کرتے کہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عبادت کے لیے محنت نہیں کرتے۔ یہ ایک حدیث ہی کافی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے کی قدر کرنے۔ اور میرے بھائیوں دیکھو پچھلے رمضان المبارک میں کون کون زندہ نہیں تھا جو اس رمضان میں زندہ نہیں؟ کون ہم میں سے کون ہے کہ جو ہمارے یار دوست، اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے جو پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں زندہ تھے لیکن اس مہینے میں نہیں؟ اور یہی سوچنا چاہیے، یہی سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں، قبر کے عذاب سے رب سے معافیاں مانگیں، آخرت کی ہولناکیوں سے، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ سے معافیاں مانگیں، اللہ کے عرش کے سائے کے اللہ سے سوال کریں اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے سے اللہ سے معافیاں مانگیں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے کہ جن کو بغیر حساب و